رمضان آنے والا ہے، لیکن ایک سوال ہے، کیا آپ نے رمضان کی تیاری شروع کر دی ہے یا پھر اس سال بھی رمضان اچانک سے آ جائے گا اور ہم صرف روزے رکھتے ہی رہ جائیں گے؟ رمضان سے پہلے ہم کو تیاری کیسے کرنی چاہیے، آئیے جانتے ہیں۔ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری اس طرح کریں کہ آپ کا دل و دماغ دونوں رمضان کے استقبال کے لیے تیار ہو۔ خود کو نماز پڑھنے کا عادی بنائیں۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا استعمال صرف جائز حد تک اور وہ بھی کم سے کم کریں۔ فرائض اور واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ آپ نفلی عبادتوں کا بھی اہتمام کریں اور یہ دعا کثرت سے پڑھا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے شروع ہونے سے 2 مہینے پہلے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے اور اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس کا ترجمہ ہے، یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے ہی رمضان کی تیاری شروع کر رہے ہیں، تو ایک گناہگار امتی کا کیا حال ہونا چاہیے، یہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں۔ بہرحال آپ اس دعا کو پڑھیں اور رمضان کے مہینے میں گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ ایک طرف عبادتیں کرتے چلے جا رہے ہو، تراویح، قرآن کی تلاوت، صدقہ، زکوٰۃ آپ ادا کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ کا گناہ بھی جاری ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھنا کہ گناہ نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ سب سے اہم کام جو ہم کو کرنا ہے، سب سے پہلی ہم کو نیت کرنی ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے، یہ پختہ ارادہ کریں، اور ہماری گناہ نہ کرنے کی جو نیت ہوگی کہ یا اللہ میں اس رمضان میں پورے مہینے میں گناہ نہیں کروں گا، اللہ کی اطاعت کرتا رہوں گا، یا اللہ تو مجھے ساری زندگی گناہ سے بچنے والا بنا دے۔ ہم روزے رکھیں، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، لیکن اگر گناہ ساتھ چل رہے ہوں تو نیکیوں کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، رمضان میں صرف اپنی عبادتوں کو بڑھانا کافی نہیں ہے، بلکہ گناہوں کو کم کر دینا بھی ضروری ہے، اور گناہوں کو چھوڑنا یہ اصل کامیابی ہے۔ اگر ہم یہ نیت، یہ عزم اور یہ دعا لے کر کے رمضان میں داخل ہوں تو اللہ کی مدد ضرور شامل حال ہوگی۔ رمضان میں نیک کاموں کے لیے آپ ایک واضح پلان بنائیں، مثلا میں اتنے قرآن پڑھوں گا، اتنی نمازیں پڑھوں گا، اتنے صدقات دوں گا، کیونکہ اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں نفلی روزے رکھ کر روزہ رکھنے کی عادت بنائیں۔ آپ کو اگر قرآن مجید کی کوئی سورہ نہیں آتے ہے تو آپ چھوٹی چھوٹی سورہ یاد کر لیں۔ اگر آپ کو زیادہ کھانے کی عادت ہے تو آہستہ آہستہ اس کو کم کر دیں تاکہ روزہ رکھنے میں آسانی ہو۔ گھر کی صفائی، پینٹ اور کلر وغیرہ جو آپ کو کرانے ہیں تو رمضان سے پہلے ہی اس کو کرا لیں۔ اگر آپ کو پان، گٹکا، سگریٹ اور دیگر نشوں کی عادت ہے تو ابھی سے اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ روزہ، نماز، زکوٰۃ، اعتکاف، صدقہ فطر کے مسائل کو ابھی سے سیکھ لیں۔ تو آپ ان ساری چیزوں پر اگر عمل کریں گے تو اس سال آپ کا رمضان بہت ہی شاندار گزرے گا، اور اس اہم باتوں کو اور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ سب کو رمضان کی تیاری کا موقع ملے۔